بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج درجہ فوقانیہ کے نصاب کے مطابق 29ویں پارے سورہ قلم کا ترجمہ بیان کیا جائے گا، اور سورہ قلم کی آخری جو 5 آیتیں ہیں اسی کا ترجمہ آج بتایا جائے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو سورہ قلم کی آیتیں ہیں اس کا ترجمہ اور مختصر مطلب آپ حضرات کے درمیان بیان کیا جا چکا ہے۔ آج جن آیتوں کا ترجمہ بتایا جائے گا وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ عزیز طلبہ، پہلی آیت اور دوسری آیت میں اور تیسری آیت، ان 3 آیتوں میں جو باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کفار و مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، قرآن پر وہ ایمان نہیں لائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، تو اب اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ خاطر ہوئے اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ان لوگوں پر عذاب جلد کیوں نہیں نازل ہو جاتا، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا فاصبر لحکم ربک، آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، یعنی عجلت نہ کیجئے عذاب کے بارے میں کہ جلد ہی عذاب نازل ہو جائے اور یہ لوگ تہو بالا ہو جائیں، یہ لوگ برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ آپ اس کی تمنا نہ کیجئے جلدی، آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور نہ ہو جائیے مچھلی والوں میں سے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت کی یعنی بلایا اور ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی دعا کی اور پھر وہ اس جگہ سے نکل پڑے۔ اللہ کا اصول اور ضابطہ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی قوم پہ اللہ تبارک تعالیٰ عذاب کو نازل کرتا ہے تو وحی کے ذریعے سے انبیاء کو یہ مطلع کر دیتے ہیں، عذاب سے باخبر کر دیتے ہیں، اور انبیاء اور صالحین جو ہوتے ہیں وہ اس آبادی سے اس جگہ سے نکل جایا کرتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ یہ لوگ اب میری بات نہیں مانتے ہیں، ان پر عذاب نازل ہوگا، تو انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس آبادی سے نکل گئے، پرانے انبیاء کے قصے کے اور واقعات کو جو انہوں نے سن رکھا تھا اس کے مطابق وہاں سے وہ نکل گئے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو راستہ، جس راستے سے گزرنا تھا وہاں دریا تھا، دریا میں کو پار کرنا تھا تو یہ کشتی پہ چڑھے۔ کشتی پر چڑھنے کے بعد جب کشتی تھوڑے آگے بڑھی تو اب کشتی طوفان آیا اور کشتی ہلنے لگی، ڈگمگانے لگی، تو لوگ حیران و پریشان ہوئے۔ ملاح اس نے یہ کہا، چونکہ اس زمانے میں یہ مثل مشہور تھا، یہ باتیں مشہور تھی کہ کشتی اس وقت ڈگمگاتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ جایا کرتا ہے، آقا کو چھوڑ دیا کرتا ہے اور وہ غلام بھاگ جاتا ہے،
اور وہ غلام ایسا غلام جب کشتی میں سوار ہوتا ہے تو کشتی ڈگمگانے لگتی ہے۔ تو ملا نے کیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلام سوار ہے جو آقا کو چھوڑ کر بھاگ کر آیا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً خیال آیا کہ ہم ہی تو ہیں وہ غلام کہ اپنے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کا حکم ابھی نہیں ہوا تھا اور ہم وہاں سے نکل پڑے۔ انہوں نے فوراً کہا میں ہوں۔ تو اس کی سزا یہ ہوا کرتی تھی کہ اس کو پانی میں ڈبو دیا جاتا۔ چنانچہ جب ان کو پانی میں اتارا گیا تو اللہ کے حکم سے بڑی مچھلی آئی اور اس مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ پھر انہوں نے توبہ استغفار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مشہور دعا ہے، جو مشہور آیت ہے، اس کو پڑھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پھر مچھلی کے پیٹ سے انہیں باہر کر دیا اور ان کی حفاظت فرمائی، اور یہ مامون ہو کر پوری حفاظت کے ساتھ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور عذاب کے سلسلے میں عجلت اور جلد بازی سے کام نہ لیجیے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا تھا کہ اللہ کا حکم ہوا نہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ نکل گئے۔ یہ تھوڑی سی لغزش ہوئی ان سے، یہ اجتہادی عمل تھا، یہ ان کا اجتہاد تھا کہ انبیاء کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ جب عذاب ہوا تو انبیاء وہ اس بستی کو چھوڑ کر نکل گئے، تو انہوں نے اسی پر قیاس کیا اور اجتہاد کیا اور وہ نکل گئے۔ اس تھوڑی سی لغزش کی بنا پر، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، لیکن ان سے تھوڑی لغزش ہوئی، تو جو اللہ کا جتنا قریب اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے ان سے تھوڑی سی لغزش ہونے پر بھی گرفت بھی اتنی ہی زیادہ سخت ہوا کرتی ہے۔ تو اس لغزش پہ یہ گرفت ہوئی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر اللہ کے حکم سے بحفاظت مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ تو اسی کو نقشہ کھینچا گیا ہے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہ آپ نہ ہو جائیے مچھلی والوں میں سے، جیسے مچھلی والے میں سے جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام، اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب انہوں نے اس حال میں دعا کی کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربک، اگر ان کے رب کی مہربانی نہ ہوتی ان پر، لنبذ بالعراء، تو وہ چٹیل میدانوں میں پھینک دیے جاتے، وہو مذموم، اور وہ برے حال میں ہوتے۔ یہ تو اللہ کا رحم و کرم اور اللہ کا احسان اور انعام ان پر ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ان کو امانت کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھیں، پھر حفاظت کے ساتھ مچھلی نے ان کو باہر کر دیا۔ فاجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان پر نوازش کی، فجعلہ من الصالحین، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو صالحین میں سے بنا دیا۔ اب آگے والی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین جب ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتے تو وہ ان کو گھور گھور کر دیکھتے، ترچھی نگاہوں سے دیکھتے، اور کہ کسی طریقے سے وہ ان کو اس راستے سے ہم بھٹکا دیں اور پھسلا دیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مکے میں ایک شخص تھا جو بدنگاہی میں بہت ہی مشہور تھا۔ جس جانور اور اونٹ پہ وہ اپنی نگاہ ڈال دیا کرتا تھا، بدنگاہی کر دیتا تھا، وہ جانور وہیں مر جایا کرتا تھا۔ تو کفار و مشرکین کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی تھی ہی، ان لوگوں نے اس آدمی سے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بدنگاہی کرو تاکہ اس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس بدنگاہی سے ان کو محفوظ اور معمون کر دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور یہ ایمان نہ لانے والے جب قرآن سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کو اپنی تیز نگاہوں سے کے ذریعے پھسلا دیں گے۔ یہ ایمان نہ لانے والے جب قرآن کو سنتے ہیں تو ایسے گھور گھور کر دیکھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کو راہ راست سے بھٹکا دیں گے۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ بعض مفسرین نے اس کے شان نزول میں وہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص جو بدنگاہی میں مشہور تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدنگاہی کی، لیکن اللہ نے ان کو ان کے بدنگاہوں سے محفوظ اور معمون کر دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے۔
یہ کسی مجنون کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت اب آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے مگر یہ نصیحت پورے عالمین کے لیے، یعنی یہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، یہ قرآن کریم ایک نسخہ کیمیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ جو قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو شخص قرآن کریم سے روگردانی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارے گا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی خیر و خاسر ہوگا۔ اس آیت کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو نظر بد لگ جائے کسی انسان کو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے العین حق، کہ عین یہ بدنگاہی حق ہے اور ثابت ہے۔ جب بدنگاہی حق ہے، اگر کسی کو بدنگاہی لگ جائے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس پر اس آیت کو پڑھ دیا جائے تو اس کی وجہ سے بدنگاہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ آدمی بدنگاہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ جب اس آیت کو پڑھ دیا جاتا ہے تو وہ آدمی بدنگاہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق اتنا ہی، بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔